شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شابه آج جمعرات ہے، مختصر معنی مسلم الثبوت کے بعد پڑھیں گے علم بدی. سبق سے گھبرائے، سبق نه یریږي ما دا دنیا ده. لکه سړی چې د لوږې ګېډې نه تنګي نو چې ډېر موړ شي بیا هم تنګي وي که نه وي. که د ډېر سبق نه ستړي کېږي نو د وزګارې نه ستړي کېږي. نو چې ستړیوالی ده نو بیا هغه ستړیوالی ده چې پیدا خو په کېږي. والبلاغت فی المتکلم، یہاں سے ہے نا. میں نے کل تلخیص میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ بلاغت فی المتکلم کا معنی یہ نہیں ہے کہ بزرگ کھڑے ہو کر 4 گھنٹے بیان کریں. بیان تو ٹھیب بھی کر سکتا ہے تو وہ بلیغ ہے نا. بلاغت فی البزرگ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک طاقت ہے. بزرگ اس طاقت کی سبب قادر ہے کلام بلیغ بنانے. اب جس آدمی میں قوت ہو اور وہ قادر ہو کلام بلیغ بنانے پر، ہم اس کو بلیغ کہیں گے اگرچہ ساری زندگی ایک لفظ منہ سے نہ نکلے. ٹھیک ہے. اور جس آدمی میں یہ طاقت نہ ہو بلکہ اس نے رٹ لگایا ہے اور وہ 4 گھنٹے بیان کرتے ہیں، ہم کہتے الو ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ بلیغ نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ یہ پہلی مثال نئے مدرس سے ہے. دوسری مثال پرانے مدرس کی. پرانے مدرس میں ملک ہوتا، اس کو مصنف کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ اعلم کہتا ہے تو یہ مطلب ہے
تفصیلہ کہتا ہے تو یہ مطلب ہے، حاصلہ کہتا ہے تو یہ کہتا ہے، اے کہتا ہے تو یہ مطلب ہے. اور نئے مدرس جو ہے اے علم حاصلہ تفصیلہ میں فرق نہیں کرتا، بس اذا وجدت فاعلمت. ہمارے زمانے میں چھوٹی کتابیں منتہی مدرس کو دی جاتی تھی، وہ طالب علم کا ملکہ پیدا کرتا. آپ چھوٹی کتابیں نئے مدرس کو دی جاتی، اس بیچارے کو اپنا پتہ نہیں ہے وہ طالب کی بنیاد کیا بناتا، نہیں بناتا. تو ماتن کہتے ہیں کہ بلاغت فی المتکلم اس کا نام نہیں ہے کہ متکلم تقریر کرے اور لمبی تقریر کرے، نہیں. بلاغت فی المتکلم کا معنی یہ کہ متکلم میں ایک قوت ہو، اس قوت کے سبب وہ قادر ہو کلام بلیغ بنانے پر. وہ چوکنا رہتا ہے کہ میں جو مضمون بیان کرتا ہوں، پھر بگاڑا اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کہے گا واللہ ان زیدا لقائم. وہ دیکھتا ہے کہ میری مضمون میں اس کو تردد ہے، وہ کہتے ہیں ان زیدا قائم تاکید. وہ دیکھتا ہے کہ وہ خالی ذہن ہے تو کہتے ہیں قام زیدا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. والبلاغت فی المتکلم ملکتن، یہ ایک طاقت ہے، یقتدر بہا کہ قادر ہو اس کی سبب متکلم علی تالیف کلام بلیغ، کلامی بلیغ بنانے پر. ٹھیک ہے. یہ آئندہ متن بھی میں کل پڑھا چکا ہوں کہ مصنف نے پہلے بلاغت فی الکلام کی تعریف کی، اس کے بعد آج بلاغت فی المتکلم. اب بلاغت فی المتکلم کی تعریف کی ملکۃ یقتدر بہا علی تالیف کلام. تو بلاغت متکلم موقوف ہوا بلاغت فی اور بلاغت فی الکلام موقوف ہے فصاحت پر. بلاغت فی الکلام کا معنی مطابقت لمقتضى الحال مع فصاحتی. تو بلاغت متکلم موقوف ہے بلاغت کلام پر اور بلاغت کلام موقوف ہے فصاحت پر. تو بلاغت متکلم موقوف بنی فصاحت پر بواسطہ بلاغت کلام پر، اور بلاغت کلام موقوف ہے فصاحت پر بذات. بہرحال بلاغت مطلقاً خواہ متکلم کی ہو یا کلام کی یہ موقوف بنی، اور فصاحت اور موقوف لے کے بغیر. تو بلاغت فصاحت کے بغیر. تو جو متکلم بلیغ ہو وہ جو کلام بلیغ ہو، اور فصاحت موقوف لے ہے اور موقوف لے موقوف کے بغیر حاصل ہوتا ہے. تو فصاحت بلاغت کے بغیر حاصل ہوتا ہے. یہ قیام زید سے منکر ہے، اور میں کہتا ہوں قام زید، تو یہ قام زید فصیح ہے کیونکہ یہ خالی ہے ظرف تعلیف سے، تناظر کلمات سے اور تاقید سے. تو فصیح ہے لیکن بلیغ ہے، مطابق نہیں ہے مقتضی حال کے. ایک بات یہ معلوم ہو گئی، فعلم ما قبل سے معلوم ہوا کہ ان کل بلیغ، ہر بلیغ خواہ کلام ہو یا متکلم ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کیا. عین کا لفظ مشترک ہے، اس کا ایک معنی آنکھ ہے، ایک معنی جاسوس. تو اس میں اختلاف ہے کہ ایک لفظ سے ایک وقت میں دو معنیین کا ارادہ جائز ہے یا نہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں عموم مشترک کا جائز ہے کہ ایک لفظ سے ایک وقت میں. تو بلیغن مشترک ہے کلام و متکلم میں. امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک لفظ سے ایک وقت میں دونوں معنیین لے سکتے ہیں. یہ معنی ہے اس قول کا کہ کلامن کانا او متکلمن علی استعمال اللفظ المشترک فی معنی ہے. یہ بلیغن کا ایک لفظ تھا، وہ مستعمل ہوا. ٹھیک ہے. امام صاحب کے نزدیک لفظ مشترک کے استعمال بیک وقت دو معنیین میں غلط ہے، دو معنیین میں غلط ہے. امام صاحب یہاں عمومی مجاز لیتا ہے. عمومی مجاز کا معنی یہ ہے کہ لفظ مشترک سے یہ اور یہ معنی براہ راست مراد نہیں ہے،
بلکہ ایک معنی ثالث مراد ہے، وہ معنی ثالث ان کو شامل ہے. تو یہاں بلیغین سے مراد ہے متصف بالبلاغت، اور متصف بالبلاغت عام ہے، متکلمی بلیغ بھی ہے اور اس کو عموم مجاز کہتے ہیں. یہ معنی ہے اس قول کا کہ او علی تاویل کل ما یبلغ علیہ لفظ البلیغ، جو متصف و بلاغت کے ساتھ خواہ کلام ہو، یہ عموم مجاز ہے. پہلے مذہب امام شافعی کا ہے، دوسرے امام سے ہر بلیغ فصیح ہے. کیا ہے؟ کیونکہ فصاحت ماخوذ ہے بلاغت فی الکلام میں، اور بلاغت فی الکلام ماخوذ ہے بلاغت فی المتکلم میں. تو فصاحت ماخوذ ہے بلاغت فی الکلام میں بذات، اور بلاغت فی المتکلم میں بواسطہ بلاغت کلام سے. بہرحال بلاغت مطلقاً موقوف بنی، اور فصاحت اور موقوف علیہ کے بغیر، تو بلیغ فصیح کے بغیر، تو ہر بلیغ، لیکن موقوف علیہ موقوف کے بغیر آ سکتا ہے. تو فصیح جیسے یہ قیام زید سے منکر ہے، اور میں اس کو کیا کہوں؟ قام زید. تو قام زید فصیح ہے، یہ خالی ہے ذوف تعلیف، تنافری کلمات اور تحقیق سے، تو فصیح ہے لیکن بلیغ نہیں ہے، مطابق نہیں ہے مقتضی حال کے. حال کیا ہے؟ انکار. اس کا مقتضی کیا ہے؟ تاکید. اور یہ تو خالی ہے نہیں سکتا. لأن الفصاحت فصاحت ماخوذ ہے تعریفی بلاغت میں مطلقاً، خواہ کلام کا ہو یا متکلم کا، ولا عکسا، ولا او ہر فصیح بلیغ نہیں. اس پر کیا اعتراض تھا کہ کل بلیغ فصیح یہ موجب کلیہ، اور موجبی کلیے کا عکس اصطلاح مناطق میں موجبہ جزیہ آتا ہے. جیسے کل انسان حیوان، تو مناطقہ کہتے ہیں اس کا عکس کیا ہے؟ بعض الحیوانی. تو جناب یہاں کل بلیغین فصیحین موجب کلیہ ہے، تو اس کا عکس تو صادق ہے بعض الفصیح بلیغنا. اب کیوں کہتے ہیں ولا عکس؟ تو اس کا جواب کیا دیا تھا کہ موجبی کلیے کا عکس ایک لغوی ہے اور ایک اصطلاحی ہے. اصطلاح میں موجبی کلیے کا عکس موجب جزیہ آتا ہے، اور عرف میں موجبی کلیے کا عکس موجب کلیہ آتا ہے. تو یہاں جو مصنف نے کہا لا عکس، یعنی عکس لغوی نہیں ہے، کل فصیح بلیغ غلط ہے. تو یہاں عکس مصطلح کی نفی ہے یا عکس لغوی کی نفی؟ اس لیے فرماتے ہیں ولا عکس اے بالمعنی لغوی اے لیس کل فصیح بلیغنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر فصیح بلیغ نہیں ہے، فصیح ہوگا اور بلیغ نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھو وہ قیام زید سے منکر ہے، اور میں اس کے سامنے کہتا ہوں قام، تو قام زیدن یہ کلام فصیح ہے کیونکہ خالی ہے ذوف تعلیف، تنافری کلمات، تحقیق، لیکن بلیغ نہیں ہے کیونکہ بلیغ مطابقت ہے مقتضی حال کے ساتھ. یہاں حال انکار ہے، اس کا مقتضی کیا ہے؟ تاکید. اوقام زیدن خالی نہیں تاکید ہے. یہ معنی ہے اس قول کا. لجواز جائز ہے ان یکون کلام فصیح، کہ کلام فصیح ہو جیسے منکر کے سامنے قام زیدن، لیکن غیر مطابق لمقتضی الحال. یہ کلامی فصیح آیا بغیر کلامی بلیغ کے. اب متکلمی فصیح ہو سکتا ہے بغیر متکلمی بلیغ کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو وکذا یجوز جائز ہے ان یکون لأحد، کہ ایک آدمی کے لیے قوت ہے، یقتدر بہا کہ وہ قادر ہے اس قوت کے ساتھ، علی التعبیر کلام پر معنی سے، بلفظ فصیح یہ معنی ہے متکلم فصیح کا، من غیر مطابقت لمقتضی الحال بلیغ نہیں. وعلم ایضاً، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ما قبل متن سے دو باتیں معلوم ہو گئی. ایک یہ کہ کل بلیغ فصیح ولا، دوسری بات یہ ہے کہ ما قبل میں ہم نے بلاغت فی الکلام کی تعریف کی، اور بلاغت فی الکلام کی تعریف دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک المطابقت مع اور ایک فصاحت. کتنی چیزیں ہوئی؟
جو کلام مطابق ہو مقتضی حال کے ساتھ اس میں خطائی ہوگی یا احتراز عن الخطا ہوگی؟ احتراز عن، معلوم ہوا کہ بلاغت کلام موقوف ہے احتراز عن الخطا پر، اور دوسرا اور فصاحت موقوف ہے احتراز پر عن عدم الفصاحت۔ فصیح کب ہوگا کہ عدم فصاحت سے ممتاز ہو، اور فصاحت کا امتیاز آتا ہے تب کہ وہ خالی ہو تنافر سے، خالی ہو غرابت سے، خالی ہو مخالفت قیاس سے، خالی ہو ذوق، خالی ہو تاکید سے۔ اب تنافر کس سے معلوم ہوگا؟ ذوق سے۔ مخالفت کس سے معلوم ہوگی؟ صرف سے، ٹھیک ہے۔ اور ذوق تعلیب کس سے معلوم ہوگی؟ نحو سے۔ اور غرابت کس سے معلوم ہوگی؟ اور تاکید کس سے معلوم ہوگی؟ علم بیان۔ معلوم ہوا کہ بلاغت اپنی حصول و وجود میں محتاج ہے ذوق کا بھی تاکہ تنافر سے بچ جائے، صرف کا بھی تاکہ مخالفت سے بچ جائے، ذوق نحوی کا بھی تاکہ ذوق تعلیف سے بچ جائے، علم بیان کی بھی تاکہ تاکید سے بچ جائے، بات سمجھ میں آئی؟ لغت کی بھی تاکہ غرابت سے بچ جائے۔ تو بلاغت صرف معانی اور بیان کا نام ہوا یا صرف نحو لغات سب اس میں آ گئے؟ وعلم ایضا، اور معلوم ہوا کہ ان البلاغت فی الکلام، بلاغت فی الکلام مرجعها، مرجع کا معنی مثل میں کیا کیا تھا؟ موقوف علیہ۔ خلخالی نے اس کا معنی کیا ہے؟ غرض۔ کیا؟ غرض۔ تو آپ علامہ کا ترجمہ کرے، ان البلاغت، بلاغت مرجعها، اس کا موقوف علیہ، اس لیے مرجع کا معنی کرتے ما وہ موقوف علیہ کہ واجب ہے کہ پہلے وہ موقوف علیہ حاصل ہو تاکہ ممکن ہو جائے حصول بلاغت کا، جیسے لوگ کہتے ہیں مرجع الجود الی الغنا۔ تو مرجع کا معنی کیا ہے؟ موقوف علیہ۔ موقوف علیہ سخاوت کا کیا ہے؟ دولت۔ تو دولت موقوف علیہ سخاوت کا، اگر دولت نہ ہو تو سخاوت ہو سکتی؟ موقوف علیہ بلاغت کا احتراز عن الخطا ہے فی تادیت المعنی المراد۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ بلاغت مطابقت لمقتضى، یہ اس سے معلوم ہوا۔ وَإِلَّا، اگر احتراز عن الخطا نہ ہو نہ لربما ادی المعنی، قیام زید جو معنی ہے وہ ادا کیا جائے گا بلفظ غیر مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بلیغان۔ تو ایک موقوف علیہ بلاغت کا احتراز عن الخطا ہے، وہ یہاں رکھو۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ مطابقت سے۔ اور دوسرا موقوف علیہ کیا ہے؟ تمیز الفصیح عن، یہ تمیز الفصیح عن غیری کہاں سے معلوم ہوا؟ مع فصاحتہ۔ اور مرجع موقوف علیہ بلاغت کا تمیز کلام فصیح کا ہے غیر سے، وَإِلَّا اگر تمیز نہ ہو تو بس اوقات کلام لائے جائے گا مطابق لمقتضى الحال لیکن غیر فصیح، غیر، اور جب فصیح نہ ہو فلا يكون بلیغا۔ اب دیکھو یہ معشوق کی بال کی کثرت سے جو ہے منکر ہے۔ کیا ہے؟ منکر۔ تو میں کہتا ہوں ان مستظرہ مرتفع کثیرتنا، تو مولوی صاحب یہ مطابق لمقتضى الحال تو ہے، وہ حال انکار ہے، اس کا مقتضی تاکید ہے۔ میں نے تاکید ذکر کی، ان شارہ مستشذر مستقصر، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطابق تو ہے مقتضی الحال کے، لیکن فصیح نہیں ہے، کیونکہ مستظراتنا وہ لفظ اس میں غیر فصیح آیا، اور جب فصیح نہیں ہے اور فساد شرط ہے بلاغت کے لیے تو بلیغ بھی نہیں ہے۔ لوجود الفصاحت، کیونکہ فصاحت ماخوذ ہے تعریف بلاغت میں۔ مصنف نے کہا تھا کہ بلاغت موقوف ہے اوپر تمیز کلامی فصیح کے غیر فصیح، تو کہتے ہیں جس طرح کلامی فصیح پر عن غیر فصیح سے موقوف ہے تو مفرداتی فصیح عن غیر فصیح پر بھی موقوف ہے۔ یعنی کلام بلیغ کب ہوگا؟ جب اس کی مفرداتی فصیح ممتاز و مفرداتی غیر فصیح۔ اس لیے کہتے ہیں اور داخل ہے تمیز کلامی فصیح میں من غیرہ، غیر فصیح سے تمیز کلماتی فصیحہ کا من غیرہا لتوقفہ، کیونکہ کلامی فصیح موقوف علیہا کلماتی فصیحہ پر۔
اب آؤ، بلاغت کی موقوفاً لے دو چیزیں ہیں، یاد رکھو، ایک احتراز اور ایک تمیز. یہ احتراز عن الخطر چھوڑ، یہ جو تمیز ہے یہ ایک علم میں بیان ہوگا یا کئی علوم میں؟ کئی علوم میں، صرف میں بھی تاکہ امتیاز عن المخالفت آ جائے، نحو میں بھی تاکہ احتراز عن لغت کا بھی محتاج ہے، تاکہ احتراز عن ذوق کا بھی محتاج ہے، تاکہ احتراز معلوم ہوا کہ بلاغت موقوف تمیز فصیح پر ہے، تمیز ان علوم کا محتاج ہے، تو بلاغت ان علوم کا محتاج ہے. والثانی، یہ دوسرا موقوف لے جو تمیز فصیح ہے، من غیری ہی، بعضی ما یبین، وہ بیان ہوتا ہے، ویوزہ، اور اس کی وضاحت کی جاتی ہے، فی علم متن لغت. وہ کون سی چیز ہے؟ غرابت. ایک لغت ہے، ایک متن لغت ہے. لغت عام ہے، صرف کو بھی لغت کہتے ہیں، نحو کی بھی لغت کہتے ہیں، ادب کو بھی لغت کہتے ہیں، علم نظم کو بھی ادب کہتے ہیں. اور متن لغت وہ ہے جس میں مفردات کی معنی ہو، جس طرح منجد، تو متن لغت خاص ہے، اور لغت تو یہاں متن کا لفظ بڑھایا، کیونکہ اگر لغت ہو تو پھر تو یہ صرف کو شامل ہے، نحو کو شامل ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اس کے مقابل میں صرف اور نحوی کا ذکر لغو ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے متن کا لفظ بڑھایا کہ اس سے مراد خاص فن ہے. وَإِنَّمَا قَالَ مَتْنَ اللغت، یعنی معرفت وضع مفردات کا، کیونکہ صرف لغت اعم من ذالک متن لغت تھی. اب لغت سے غرابت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے اچھا تمیز اس کلام کا جو سالم من الغرابت ہے، من غیرہی، بمعنی ان من تتبع، جو مطالعہ کرے ان کتب کا جو مشہور ہے، او احاطہ کرے سات معنی ان مفردات کی جو مستعمل مشہور ہے، تو معلوم ہوگا کہ انما عداها، علاوہ مشہور کے، محتاج ہے تنقیر، وضاحت اور تخریج بیان کو، تو وہ علاوہ غیر سالم ہے من الغرابت. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ غرابت سے امتیاز آتا ہے علمی لغت کے ذریعے. تیسرا معنی علمی لغت میں غریب الفاظ کی معنی بیان، غریب الفاظ کی، اور حالانکہ ایک معنی بھی وہاں بیان نہیں ہے غریب کا. تو مصنف کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ لغت کا مطالعہ کریں تو جو الفاظ وہاں ہے وہ مشہور ہے، اس کے علاوہ جو مذکور نہیں ہے وہ غریب ہے. تو غریب کا ذکر لغت میں آئے یا عدم ذکر آئے، یہ معنی. اس ترجمہ سے ظاہر ہوا فساد مقیرہ کہ نہیں ہے متن لغت میں کہ بعض الفاظ محتاج ہے اپنی معرفت میں الی ان یبحث عنہ فی الکتب المبسوطۃ فی اللغت، اور بعض سے صرف میں، جیسے مخالفتی قیاس. صرف سے معلوم ہوتا ہے کہ اجلل مخالف قیاس کے، اجل مخالف نہیں ہے، اس میں ادغام ہے. اور بعض علم نحو میں وہ کون ہے؟ ذوق تعلیف اور تاکیدی لفظی، او یدرک بالحس، اور بعض معلوم ہوتا ہے حس سے، جیسے تنافر، کیونکہ حس سے معلوم ہے کہ مستجر متنافر ہے اور اس کا مرادف مرتفع نہیں ہے. اسی طرح تنافر کلمات کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ ہوا